سامعین محترم، سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کی ذات کا ہمیں کروڑا انگن شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا۔ یہ بات تو ہر انسان جانتا ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کون کس عمر میں، کتنی عمر میں، کس حالت میں، کس جگہ پر یہ دنیا چھوڑ کر چلا جائے، کسی کو کوئی علم نہیں ہے۔ گزشتہ رمضان میں کئی ایسے افراد، کئی ایسی ہماری مائیں بہنیں اس دنیا میں موجود تھی جو اس رمضان میں نہیں ہیں۔ اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنے کے بعد ہمیں اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ پھر نصیب ہو گیا، اور اس مہینے میں اللہ کی رحمت کو خوب سمجھنا چاہیے۔ اللہ کی رحمت اس مہینے میں مین کی طرح برستی ہے، بارش کی طرح برستی ہے۔ تو جب بارش برستی ہے تو بارش یہ نہیں دیکھتی کہ میں نے اس گھر میں برسنا ہے، اس گھر میں نہیں برسنا، میں نے فلاں انسان کے جسم کو لگنا ہے، فلاں کے جسم کو نہیں لگنا، یہ نہیں برستی، یہ نہیں دیکھتی بارش۔ بلکہ جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو جس علاقے میں یا جس جگہ پر بارش برس رہی ہوتی ہے وہ بارش ہر امیر کے گھر میں بھی برستی ہے، غریب کے گھر میں بھی برستی ہے، نیک کے گھر میں بھی برستی ہے، بدعمل انسان کے گھر میں بھی برستی ہے۔ تو رمضان کا مہینہ ہے، اس میں رحمت برس رہی ہے، اور یہ رحمت ہر انسان کے لیے برس رہی ہے۔ اب یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس رحمت کو سمیٹتے ہیں یا اس رحمت سے کنارہ کشی کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا۔ کتنے حصوں؟ 100 حصوں میں تقسیم کیا۔ ان 100 حصوں میں سے جو ایک حصہ تھا، اللہ تعالی نے اس رحمت کو ساری کی ساری دنیا کے اندر تقسیم کر دیا۔ انسان کی انسان سے محبت ہے، وہ بھی اس رحمت کا ایک حصے میں سے اس کو حصہ ملا ہے۔ ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے، اسی رحمت میں سے ایک حصہ ہے کہ جو دنیا کے اندر ہم محبت کی مثالیں دیکھتے ہیں، جانوروں کی محبت دیکھتے ہیں، انسانوں کی محبت دیکھتے ہیں، تو اللہ تعالی نے 100 حصوں میں سے ایک حصہ ساری کی ساری دنیا کے اندر تقسیم فرمایا، اور باقی 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے۔ اور یہ جو رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت محدود ہے۔ کاؤنٹنگ میں یا گنتی میں یا کسی چیز پر تقسیم تو اس چیز کو کیا جاتا ہے جو محدود ہو۔ یہ جو مثال دی گئی ہے کہ اللہ نے رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا، یہ اس وجہ سے نہیں دی گئی ہے کہ اللہ کی رحمت محدود ہے، اللہ کی رحمت لامحدود ہے۔ یہ صرف ایک بات کو سمجھانے کے لیے کہ ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے، اللہ رب العزت کی ذات اتنی رحم کرنے والی ہے۔ تو میرے بھائی، رمضان کا مہینہ ہے، رحمتوں کو سمیٹنا ہے۔
ہم اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے، یا اللہ رب العزت کی طرف سے ایسا کوئی انکار نہیں ہے کہ جو رحمت لینا چاہے اللہ تعالیٰ اس کو رحمت نہ دے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ میرے بندوں میں سے کون سا ایسا بندہ ہے جو میری طرف آئے۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، یعنی میں اللہ کسی انسان پر ظلم نہیں کروں گا، اور اے انسانوں تم میرے بندے ہو تو تم بھی آپس میں ظلم نہ کیا کرو، تم سارے کے سارے گمراہ ہو مگر جس کو میں ہدایت دوں وہ ہدایت یافتہ ہے، تم سارے کے سارے ننگے ہو جس کو میں لباس پہناؤں وہ لباس والا ہے، تم سارے کے سارے بھوکے ہو جس کو میں رزق دوں وہ رزق والا ہے، یا وہ پیٹ بھر کر سوئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، دنیا کے اندر جتنے بھی چرند پرند ہیں، جتنے بھی حیوان ہیں، میں سب کو رزق دوں، سب کی ضروریات کو پورا کروں، سب کی حاجات کو پورا کروں، لیکن اس کے بعد میرے خزانے کے اندر ایسی کمی بھی نہیں واقع ہوتی جیسے ایک سوئی کو لیا جائے اور اس کو سمندر میں ڈبو کر نکالا جائے تو جس طرح سمندر کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کی رحمت میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو جب اللہ کی اتنی رحمت ہے، اللہ اتنا اعلان فرما رہے ہیں، تو پھر ہم کیوں نہیں اللہ سے رحمت لے رہے ہیں؟ ہم کیوں نہیں اللہ کی رحمت کو سمجھ رہے؟ یقین مانیے جیسے اللہ کے نبی نے وہ حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ اس انسان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے جو رمضان کا مہینہ پا کر اپنی بخشش نہیں کرواتا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بالکل حقیقت ہے، جہاں پر اللہ کی رحمت بارش کی طرح برس رہی ہو اور ہم اپنی بخشش نہ کروائیں تو ہمارے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ تو میرے بھائی اللہ کی رحمت کو سمجھنا ہے، اللہ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے، اللہ کی طرف سے کوئی انکار نہیں ہے، اللہ کی طرف سے کسی قسم کا کوئی اعراض نہیں ہے، اللہ کی طرف سے نہ رحمت میں کمی ہے نہ رزق میں کمی ہے۔ یہ اللہ کی تو رحمت ہے کہ تم رات کو سوتے ہو وہ تمہیں صبح اٹھا دیتا ہے، یہ اللہ کی تو رحمت ہے کہ تمہیں کھانے کو کچھ دیتا ہے، تم کھاتے ہو میرا ہضم کر لیتا ہے، یہ اللہ کی تو رحمت ہے، آنکھیں کھولتے ہو دکھنا شروع ہو جاتا ہے، یہ اللہ کی تو رحمت ہے، منہ کھولتے ہو زبان بولنا شروع کر دیتی ہے، یہ اللہ کی تو رحمت ہے، دماغ سے سوچتے ہو معاملات کا حل ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے، یہ اللہ کی تو رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز کو انسانوں کے لیے مسخر کر دی ہے، یہ اللہ کی تو رحمت ہے کہ اللہ سورج کو نکالتا ہے تاکہ تم اپنا معاش کا بندوبست کر لو، یہ اللہ کی تو رحمت ہے کہ سورج کو غروب کر دے تاکہ تم دن بھر کی تھکاوٹ کو اتار لو، اولاد کا مل جانا یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اگر انسان اپنے جسم پر غور کرے تو انسان کا ایک ایک عضو یہ اللہ کی رحمت ہے، باقی انسان دنیا کی چیزوں کو چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کیا کچھ نہیں پیدا کیا، وہ سب کچھ ایک طرف کر دو، صرف اپنے وجود پر توجہ دو، اپنے نظام اپنے جسم کے نظام پر توجہ دو، ہم کھاتے کیا ہیں، ہم پیتے کیا ہیں، وہ خوراک ہماری خون کی شکل میں ہمارے جسم میں منتقل ہو جاتی ہے، وہی خوراک ہمارے جسم کا حصہ بن جاتی ہے، یہ ساری کی ساری کی اللہ کی رحمت نہیں ہے۔ تو پھر ہم کیوں بھی اللہ کی رحمت کو سمجھ رہے؟ یہ ہماری بدبختی ہے، یہ ہماری کم عقلی ہے، یہ ہمارے لیے نقصان کی بات ہے، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اللہ کے قریب نہیں ہو رہے۔ اللہ کی طرف سے یقین مانیے ایسی کوئی بات نہیں ہے، حدیث مبارکہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آ گئے اور قیدی
بچوں کے اندر ایک عورت تھی اور اس عورت کا چھوٹا سا معصوم سا بچہ تھا جو ابھی دودھ پینے والا تھا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، روایت راوی نقل کرتے ہیں کہ وہ عورت اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی، کبھی اس طرف بھاگ رہی تھی، کبھی اس طرف بھاگ رہی تھی. بالآخر اس کو اس کا روتا ہوا بچہ ملا. اس ماں نے اس بچے کو اپنے سینے سے لگایا، سینے سے لگانے کے بعد دودھ پلانے لگ گئی. اللہ کے نبی یہ منظر دیکھ رہے تھے. اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ، کیا یہ ماں پسند کرتی ہے کہ یہ اپنے چھوٹے معصوم بچے کو آگ کے اندر ڈال لے؟ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، یہ تو ناممکن بات ہے کہ ایک ماں اپنے لگتے جگر کو آگ کے اندر جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی. اللہ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، اللہ اس ماں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں. اللہ کی رحمت اس سے 1 گنا زیادہ ہے. اللہ بھی پسند نہیں فرماتا کہ وہ اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالے. اللہ کی رحمت تو اتنی وسیع ہے میرے بھائی، ہم ہیں کہ ہم اللہ کی رحمت کو سمیٹنے گئے. رمضان کا پہلا عشرہ ہے، رحمت کا عشرہ ہے. رمضان کا پہلا عشرہ ہے، ہم اللہ کی رحمت کو جتنا سمیٹ لیں گے ہمارے لیے ناکافی ہوگا. ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قیامت والے دن جہنم کے اندر 2 آدمی ہوں گے اور وہ چیخیں پکار کر رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کے حالات کو دیکھ رہا ہوگا. اللہ حکم فرمائے گا کہ ان کو جہنم سے نکال کر میرے پاس لے کر آؤ. جب ان کو جہنم سے نکالا جائے گا، وہ بندے سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم جہنم کے اندر کیوں اتنا چیخو پکار کر رہے ہو؟ تو وہ دونوں آدمیوں میں سے ایک آدمی کہے گا، اے اللہ، ہمیں امید ہے کہ تو ہمارے ساتھ رحمت والا معاملہ کرے گا. ہمیں امید ہے، ہم تیری رحمت سے وہ امید لے کر آئے ہیں، اس لیے شور کر رہے تھے کہ یا اللہ تو ہمارے ساتھ رحم والا معاملہ فرما. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرا تمہارے ساتھ رحم یہی ہے کہ تم واپس جہنم کے اندر چلے جاؤ. جتنا عذاب تمہارا بنتا ہے اتنا عذاب بھگتنے کے بعد پھر میں تمہیں جنت کے اندر بھیجوں گا. ان 2 آدمیوں میں سے ایک آدمی ایسا تھا کہ جو واپس جاتا ہے، جا کر جہنم کے اندر اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے، اور ایک آدمی اسی جگہ پر کھڑا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو آدمی اسی جگہ پر کھڑا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ میں نے حکم دیا میرا ساتھی کو جہنم کے اندر واپس چلا گیا، لیکن تو کیوں نہیں جا رہا؟ اس نے کہا، اے اللہ، میں نے دنیا میں سنا تھا تیری رحمت بڑی وسیع ہے. تیرے نبی نے فرمایا تھا ان رحمتی سبقت غضبی، ایک طرف میرا غصہ ہے، ایک طرف میری رحمت ہے، لیکن تیری رحمت تیرے غضب پر حاوی ہے. تیری رحمت نے تیرے غضب پر سبقت لے گئی ہے. اے اللہ، مجھے امید ہے کہ جب کسی انسان کو ایک مرتبہ جہنم سے بری کر دیتا ہے تو دوبارہ کو جنت کا جہنم میں نہیں ڈالے گا. اے اللہ، جب تو نے مجھے ایک مرتبہ جہنم سے نکال دیا تو میں تیری رحمت سے یہی امید کرتا ہوں کہ دوبارہ وہ مجھے جہنم میں نہیں ڈالے گا. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو بھی لو اور اس کے ساتھی کو بھی لو اور دونوں کو جنت کے اندر ڈال دو. میرے بھائی، اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے. بنی اسرائیل کا ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے، بخاری کے اندر موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی رحمت سے امید وابستہ کر دو. اللہ کسی کو دھوکا نہیں ہے. اللہ کسی توبہ کرنے والے کی توبہ کو رد نہیں کرتا. اللہ کسی کے سوال کرنے والے کو سوال کو رد نہیں کرتا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک آدمی تھا، اپنی اولاد کو بلاتا ہے. جب آخری وقت آ گیا، اپنی اولاد کو بلانے کے بعد اپنی اولاد کو کہتا ہے کہ میں نے دنیا کے اندر مال کافی مقدار میں اکٹھا کیا ہے، میں نے سارے کا سارا مال تمہارے لیے جمع کیا ہے. اچھا بتاؤ کہ تم نے مجھے کیسا باپ آیا ہے، میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہوں. ساری اولاد کہنے لگی کہ آپ بڑے اچھے انسان ہیں، آپ نے ہمارے حقوق کا خیال کیا، آپ نے ہمارے لیے دنیا کے اندر وراثت کو چھوڑا ہے. آپ جب جائیں گے تو آپ اچھی موت مریں گے. لیکن وہ انسان کہنے لگا کہ میری زندگی بدعملی کی زندگی ہے، میں نے کبھی بھی اللہ کو راضی نہیں کیا، میں نے کبھی بھی اللہ کے سامنے عبادت نہیں کی ہے، لہذا مجھے اللہ سے ڈر اور خوف لگتا ہے کہ اگر میں اسی حالت میں مر گیا تو میرے لیے جہنم
میرا انتظار کر رہی ہے، اپنی اولاد کو یہ وصیت کر جاتا ہے کہ جب میں مر جاؤں میرے مرنے کے بعد لکڑیوں کا ایک گٹھا لے کر آنا، ایک بہت بڑا ایندھن جلانا، آگ جلانا، اور اس آگ کے اندر میرے مردہ جسم کو پھینک دینا اور میرے جسم کو جلا دینا۔ میرے جسم کو جلانے کے بعد میرے جسم کی جو راکھ بچ جائے اس کو اکٹھا کر لینا، اور اس راکھ کو اکٹھا کرنے کے بعد کچھ راکھ لینا جو سمندر کے اندر بہا دینا، کچھ راکھ لینا جو ہوا کے اندر اڑا دینا، کچھ راکھ لینا جو پہاڑوں کے اندر گرا دینا۔ اور اللہ نے ایسا ہی کیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس راکھ کو اکٹھا کیا۔ راکھ کو اکٹھا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، اے میرے بندے تیرے ذہن کے اندر یہ سوچ کیسے آئی کہ میرے جسم کو علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے، میرے جسم کے حصے کر دیے جائے، میرے جسم کو جلا دیا جائے، کچھ راکھ سمندر کے اندر ڈال دو، کچھ راکھ ہوا کے اندر بہا دو، اڑا دو۔ اے بندے تیرے ذہن کے اندر یہ خیال کیسے آیا؟ وہ بندہ کہتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، وہ بندہ کہتا ہے اے اللہ مجھے تیرے عذاب سے ڈر لگتا تھا، مجھے تجھ سے خوف آتا تھا کہ میں نے ساری زندگی تیری نافرمانیاں کی ہیں، میں نے ساری زندگی تیرے حکموں کو توڑا ہے، تجھ سے بغاوت کی ہے، تیرے حکموں سے بغاوت کی ہے، تیری شریعت سے بغاوت کی ہے، تیرے قرآن سے بغاوت کی ہے، تیری رسول سے بغاوت کی ہے۔ اے اللہ میں تو باغی تھا، مجھے اس بات کا خدشہ تھا اگر میں مر جاتا ہوں مرنے کے بعد مجھے عذاب دے گا، میں تجھ سے ڈرتا ہوں، میں تجھ سے تیرے عذاب سے ڈرتے ہوئے میں نے اپنی اولاد کو یہ وصیت کی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ان رحمتی سبقت غضبی، کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر حاوی ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اگر تو مجھ سے اتنا ڈرتا ہے تو جا آج میں نے تیری بخشش کا اعلان کیا۔ میرے بھائی ہم توبہ کرنے والے نہیں ہیں، توبہ کریں تو یقین کریں اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخش دے، اگر ہم توبہ کریں تو یقین کریں اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرما دے۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان جب تم مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں تیری دعا کو قبول کرتا ہوں، اے انسان تو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر بندے کے اتنے زیادہ گناہ ہیں کہ زمین و آسمان کا خلا سارے کا سارا گناہوں سے بھر گیا، زمین کے جتنے ذرے ہیں ذروں سے بڑھ کر انسان نے گناہ کیے ہیں، لیکن ایک مرتبہ سچے دل سے اللہ کے حضور رو کر توبہ کر لے، گڑ گڑا لے، اللہ مرا لے تو رب کعبہ کی قسم اگر انسان کے گناہ پانی کی چھاپ سے زیادہ ہو، ریت کے ذروں سے زیادہ ہو، درختوں کے پتوں سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو، وہ اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ انسان توبہ تو کرے، انسان روئے تو صحیح۔ رمضان کا مہینہ آ گیا، اللہ نے پھر موقع دیا ہے اس رمضان کے مہینے میں۔ ویسے رمضان کا مہینہ تو خصوصیت کے ساتھ ہے، لیکن رمضان کے علاوہ بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے 24 گھنٹے، ہمارے 12 مہینے، ہمارا ہر دن اللہ کی بندگی میں، اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کو راضی کرنے میں، اللہ کی سامنے جھکنے میں گزرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اس قدر محبت فرماتے ہیں کہ جب انسان نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے دیتے ہیں کہ اے میرے بندے اس انسان نے ابھی نیکی کا ارادہ کیا ہے، اس ارادہ کرنے پر اس کے نامہ اعمال کے اندر اس نیکی کا ثواب لکھ دیجیے۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ ابھی تو اس نے نیت کی ہے، ابھی کام کیا تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میری رحمت ہے، نیکی کا ارادہ کر دیا نیکی پر ثواب مل جائے گا۔ لیکن جب انسان گناہ کرتا ہے اللہ کی رحمت کا اندازہ لگائیے، جب انسان گناہ کرتا ہے فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے ابھی گناہ کو لکھنا نہیں ہے، پہلے انسان گناہ کی نیت کرتا ہے، نیکی کی نیت کی، نیکی لکھی گئی، گناہ کی نیت کی، گناہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ انسان گناہ کرنے کے لیے چل پڑتا ہے، فرشتے اللہ سے اجازت مانگتے ہیں اے اللہ اس نے گناہ کا ارادہ بھی کر لیا، اس نے گناہ کی ارادے سے اپنے گھر سے چل بھی پڑا ہے، یا اس کا گناہ لکھ لے۔
اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ نہیں ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے، اس کا گناہ نہیں لکھنا۔ یہاں تک کہ انسان گناہ کر لیتا ہے، اب فرشتے اللہ سے اجازت طلب کرتے ہیں، اے اللہ اس بندے نے گناہ کا نیت بھی کی، گناہ کرنے کے لیے گھر سے بھی نکل پڑا، گناہ کر بھی لیا ہے، اے اللہ اب اس کا گناہ لکھ لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں میرے بندے کا ابھی گناہ نہیں لکھنا، ہو سکتا ہے کہ ابھی توبہ کر لے، اس کو گناہوں پر ندامت ہو جائے، یہ ابھی مجھ سے بخشش مانگ لے، تو میں اس کے نامہ اعمال کے اندر اس گناہ کا لکھنا بھی دوبارہ نہیں کروں گا جس گناہ کے بعد انسان توبہ اور استغفار کر لیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو پھر ہم کیوں نہیں اللہ کی رحمت کو سمیٹتے، ہم کیوں نہیں اللہ کے قریب آتے؟ اس کی مثال تو ایسے ہی ہے جیسے دنیا کے اندر ایک بچہ ہو، ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، ماں کہتی ہے کہ بیٹا آؤ آ کر کھانا کھا لو، بیٹا آؤ آ تجھے نہلاتی ہوں، تجھے لباس پہناتی ہوں، آ تیرے لیے میں صاف ستھرا بستر کرتی ہوں، آ کر سو جا آرام کر لے۔ لیکن بچہ کہے نہ میں نے کھانا ہے، نہ میں نے پینا ہے، نہ میں نے اچھا لباس پہننا ہے، نہ میں نے آرام کرنا ہے، نہ میں نے اپنی دنیا کو بہتر کرنا ہے۔ یہی مثال موجودہ دور کے اندر ہماری ہے۔ اللہ بلاتے ہیں آؤ اے بندو لا تقنطوا من رحمت اللہ یا الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے بندو میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، اے میرے بندو میری رحمت سے ناامید نہ ہونا۔ جو انسان دنیا کے اندر اپنی ذات پر اسراف کرتا رہا، ظلم کرتا رہا، زیادتیاں کرتا رہا، اللہ سے بغاوت کرتا رہا، اللہ کے حکموں کو توڑتا رہا، لیکن لا تقنطوا من رحمت اللہ، بعض سفید ہو چکے ہیں، 70 سال کی عمر تک اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہا، بعض سفید ہو چکے ہیں، ٹانگیں کام رہی ہیں، ہاتھ کام رہے ہیں، جسم کے اندر طاقت نہیں ہے لیکن سانسوں کی لڑی چل رہی ہے۔ انسان 70 سال کی عمر کے اندر بھی اللہ سے گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو میرے بھائی اللہ کی طرف سے تو بڑے پیار والے جملے ہیں، اللہ کی طرف سے تو بڑی محبت والے جملے ہیں۔ یا عبادی، اگر اس لفظ پر غور کریں تو یقین کریں نیک بندے تو اللہ کے بندے ہیں، لیکن یہاں پر جو اللہ رب العزت نے انداز اختیار کیا ہے، یہاں پر جو اللہ رب العزت نے لوگوں کو اپنائیت کا احساس دلوایا ہے۔ یا عبادی، اے میرے بندو، اے میرے بندو، جب انسان کسی بھی چیز کو مخاطب کر کے، کسی انسان کو مخاطب کر کے اپنی طرف نسبت کرتا ہے تو اس کے اندر محبت زیادہ ہوتی ہے، اس کے اندر چاہت زیادہ ہوتی ہے۔ آپ اپنے بیٹے کو بلائے اور کہیں کہ بیٹا بات سنو، لیکن جب آپ اس کو اس کی نسبت اپنی طرف کر دیتے ہیں کہ اے میرے بیٹے بات سنو تو محبت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ویسے تو اپنے سارے بندوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن جو گناہگار بندے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ احساس دلوایا کہ تم میرے حکموں کو توڑتے ہو، تم میرے قریب نہ آنا، تم میرے سے توبہ اور استغفار نہ کرنا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے تو محبت کا اظہار کیا، اور محبت کا اظہار اس کے ذریعے سے کیا کہ تم میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ یا عبادی، اے میرے بندے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اب ہمارا ظرف ہے کہ ہم اللہ کے کتنے قریب جاتے ہیں، اللہ کو مناتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہے، دنیا کے اندر کوئی بھی مثال ایسی نہیں ہوگی کہ وہ دنیا کے اندر اللہ سے توبہ اور استغفار کر رہا ہو، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہوں۔ ہاں، شرک ایک ایسا گناہ ہے، شرک کرنے کے بعد بھی اگر انسان توبہ اور استغفار کر لیتا ہے تو انسان اللہ تعالیٰ شرک کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ بشرطے کہ توبہ اور استغفار کرے، آئندہ شرک نہ کرنے کا تہیہ کرے۔ میرے بھائی، باقی انسان کی اعمال ہے، انسان دنیا کے اندر جو عمل کرے گا آخرت کے اندر اسی کا صلہ ملے گا۔ اگر اچھے عمل کرو گے آخرت کے اندر اچھا صلہ ملے گا۔ دنیا یہ دھوکہ ہے، یقین مانیے افسوس ہوتا ہے کہ ہم رمضان کے اندر تو مساجد کو آباد کرتے ہیں۔ میں نے شاید پچھلے جمعہ میں بھی یہ جملہ عرض کیا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم رمضان کے ابتدائی دنوں کے اندر تو مساجد کا رخ کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، تراویح کا اہتمام کریں، جیسے بھی 2 4 5 دن ہفتہ گزرے ہم نمازوں کی بھی چھٹی کرا دیں، ہم
ہم تراویح کی بھی چھٹی کرا دیں، خدا ایسا نہ کرو، خدا ایسا نہ کرو، اپنی ذات پر ظلم نہ کرو۔ اگر ہم نمازیں چھوڑ رہے ہیں، ہم اللہ کی بندگی کو چھوڑ رہے ہیں، تو ہم اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں، اپنے آپ پر زیادتی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے اللہ کی ذات کو فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ ہماری اپنی ذات کو فائدہ ہوتا ہے، ہمارے اپنے فائدے کی بات ہے، ہماری دنیا بہتر ہوتی ہے، ہماری آخرت بہتر ہوتی ہے، ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، ہمیں کل قیامت والے دن نبی کریم محمد رسول اللہ کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اگر ہماری دنیا بہتر ہے، مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ہمارے مزاج پتہ نہیں کیوں بدلتے جا رہے ہیں، ہمارے آج کل کے رویے پتہ نہیں کیوں بدلتے جا رہے ہیں۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے تو اس بات کا ہمیں پتہ بھی ہے، ہمیں احساس بھی ہے کہ ہماری دنیا کی کامیابی بھی اللہ کی عبادت کرنے میں ہے، ہماری آخرت کی کامیابی بھی قرآن و سنت پر عمل کرنے میں ہے، لیکن جاننے کے باوجود ہم اس بات کی طرف توجہ نہیں دے رہے۔ پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، شیطان نے کیسا ہمارے اوپر حملہ کیا ہوا ہے۔ شیطان کی بات بھی عرض کر دیتا ہوں، جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اپنے دربار سے دلکارا تھا، نکالا تھا، اس وقت شیطان نے یہ قسم کھا کر کہا تھا، اے اللہ میں تیری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تیرے بندوں کو ورگلاؤں گا، تجھ سے دور کروں گا، جو تیری بندگی کرنے لگے گا میں اس کو ورگلا کر تجھ سے دور کروں گا، تیرے حکموں کو توڑنے پر مجبور کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت اعلان فرما دیا تھا، اے ابلیس تو میرے بندوں کو دھتکارے گا، اپنے وسوسوں میں ڈالے گا، اپنی باتوں کے اندر ورگلانے کی کوشش کرے گا۔ تو اے شیطان، اے ابلیس، آج میں بھی اپنی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اپنے جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اپنے خدا اور معبود ہونے کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں بھی اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کروں گا۔ جو میرا بندہ، ایک حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ دنیا کے اندر گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد اس کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا، تو وہ اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے میرے فرشتوں، یہ بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ بندہ میری رحمت سے امید رکھتا ہے، اسی وجہ سے جو گناہ کرنے کے بعد مجھ سے توبہ اور استغفار کر رہا ہے۔ اگر جس کو میری رحمت سے امید نہ ہوتی تو یہ گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کرتا۔ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے، دوبارہ گناہ کرنے کے بعد پھر وہ توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے فرشتوں یہ بندہ میری رحمت سے امید رکھتا ہے، اسی وجہ سے وہ توبہ کرنے کے بعد استغفار کر رہا ہے۔ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے آج بھی اس کی بخشش کا اعلان کر دیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان 30 مرتبہ گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد توبہ اور استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر یہی فرماتے ہیں کہ اس بندے کو میری رحمت سے امید ہے، میری رحمت سے امید ہے، لہذا اللہ پھر اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اتنا غفور رحیم اللہ جو بار بار گناہ کرنے پر بھی ہمارے گناہوں کو معاف کرے، جو بار بار ہماری نافرمانیاں کرنے پر بھی ہمارے رزق کو بند نہیں کرتا، ہمارے کھانے پینے کو بند نہیں کرتا، ہمارے اوپر اپنی نعمتوں کو بند نہیں کرتا، اتنا کریم اللہ کو ہم اس اللہ کو کیوں نہ بنائیں۔ ایک صرف چھوٹی سی مثال ذکر بات کرنے لگا، ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہمیں جب کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم بازار میں جاتے ہیں، بازار میں جا کر فرض کریں سیب ہیں، ہمیں فروٹ خریدنا ہے، تو وہاں پر سیب دو قسم کے پڑے ہوتے ہیں کہ یہ اچھا سیب ہے، یہ ہلکا سیب ہے، تو کیا ان دونوں کی قیمت برابر ہوتی ہے؟ برابر ہوتی ہے۔ اچھا سیب اگر 300 روپیہ ہے تو ہلکا سیب بھی 300 روپیہ دیں گے آپ نہیں دیں گے، کیوں؟ صفات کے اندر فرق ہے، اس کی خوبی اور ہے، وہ اعلیٰ ہے، وہ گھٹیا ہے، اس کے اندر اچھی صفات ہے، اس کے اندر اتنی اچھی صفات نہیں ہے۔ تو یہی حساب اللہ تعالیٰ کا ہے، کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بھی، اللہ کی رحمت ضرور ہے لیکن اللہ کے رحمت کے ساتھ ساتھ اللہ کا غضب بھی ہے۔ اگر ہم اللہ کی رحمت سے امید رکھیں اور پوری زندگی توبہ اور استغفار نہیں، کبھی اللہ کی رحمت کو سمیٹنے کی کوشش نہیں، کبھی اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت
ضرورت نہیں ہے تو اللہ کا غضب بھی ہے، اور دنیا کے اندر ہم جیسا عمل کریں گے اس کے مقابل بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا کریں گے۔ اگر ہمارے پاس نیکیاں زیادہ، عبادات زیادہ، روزے زیادہ، ذکر اذکار زیادہ، تلاوت زیادہ، والدین کی خدمت زیادہ، پڑوسیوں کے حقوق زیادہ، اخلاق زیادہ اچھے ہیں تو اسی کے حساب سے جنت کا فیصلہ ہوگا۔ اور اگر ہم بس برائے نام عبادت کرتے ہیں جنت میں تو جائیں گے، اگر شرک نہیں کیا لیکن اسی کے حساب سے جنت ہمیں ملے گی۔ تو میرے بھائی مختصر یہی عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی رحمت کو سمیٹیے، اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھائیے، توبہ اور استغفار کیجیے، اپنی زندگی کو بدلیے۔ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، ہمیں اللہ کو منانے کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا